یعنی یہ شاہ نواز بھٹو کا مرڈر کس نے کیا تھا؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے مر گیا۔ یہ تاثر عام کیا گیا تھا ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت کہ شاہ نواز بھٹو کی موت جو ہے وہ کثرت مے نوشی کی وجہ سے ہوئی تھی، جبکہ ابتدائی تحقیقات کی آپ رپورٹ پڑھیں نا تو اس میں ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر بارلے، جس نے سب سے پہلے ایگزامن کیا تھا شاہ نواز بھٹو کی باڈی کو۔ یہ ڈاکٹر فرانس کا تھا؟ جی جی جی، یہ فرانس میں اس وقت یہ کانز میں رہتے تھے نا، پوری فیملی کانز میں رہتی تھی۔ فرانس کا ایک بڑا خوبصورت مقام ہے کانز، جہاں فلم فیسٹیول ہوتا ہے، کانز فلم فیسٹیول، بڑی لاجواب جگہ ہے یورپ کی، ون آف دا بیسٹ پلیسز ان یورپ۔ تو اس ڈاکٹر بارلے تھا اس کا نام، اس نے اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بڑی کلیئرلی کہی تھی کہ 27 سال کا نوجوان جو ہے نا وہ کثرت مے نوشی سے انلیس کہ شراب زہریلی ہو وہ مر نہیں سکتا۔ مطلب ہے کہ اس سے اس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے، انٹاکسیکیٹ ہو جاتی باڈی آپ کی، لیکن اتنی نہیں کہ بندہ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ اگلی عمر میں جا کے مطلب 40s کے بعد آ کے آپ کے جو ہے نا آرگنز اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کا ہارٹ جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتا، تب جا کے یہ مسئلہ بنتا ہے، ادروائز یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا؟ پوسٹ مارٹم ہوا تھا، بلکہ 23 دن تک پوسٹ مارٹم ہوتا رہا تھا۔ 23 ڈیز شاباش۔ تاکہ وہ یقین کرنا چاہتے تھے ہر طرح سے، ہر لحاظ سے، ہر اینگل سے، ہر ایسپیکٹ انہوں نے ایگزامن کیا۔ 23 دن تک ان کی کسٹڈی میں رہی فرانس میں ہی ڈیڈ باڈی، اور انہوں نے جو نتیجہ اخذ کیا تھا وہ یہی تھا کہ میسو کوئی انٹاکسیکینٹ ہے جس کا استعمال کسی میسو لیول کی زہریلی چیز ہے، کوئی سائنائڈ وائنائڈ کا ذکر نہیں تھا، لیکن پھر آگے چل کے جو سینا گیزٹ سے باتیں چلتی ہیں وہ یہ کہ شاہ نواز چونکہ گوریلا وارفیئر پہ بڑا بلیو کرتا تھا، اس نے باقاعدہ ٹریننگ لے رکھی تھی۔ یہ دونوں بھائی جب کابل میں قیام تھا نا ان کا، تو انہوں نے پراپر گوریلا وارفیئر کی ٹریننگ لی، بلکہ یہ ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ جن دنوں الذوالفقار بنائی ان لوگوں نے، بہت سی انٹرنیشنل قوتیں کہتے ہیں کہ ان کی سازش میں آ کر اس جال میں ایک جال بنا جا رہا تھا بھٹو فیملی کے گرد، یہ پوری کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح ضیاء کے چنگل سے اپنے باپ کو چھڑا لیں، اور انہوں نے مختلف ہیڈز آف دی اسٹیٹس کے ساتھ، مختلف حکمرانوں کے ساتھ روابط کیے، ان کے بڑے ون آن ون ریلیشن شپ تھا، اور خاص طور پہ شاہ نواز کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ دونوں بہن بھائیوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھا، زیادہ انرجیٹک تھا، اور بڑا اس دور میں جو ہے نا اس کے اندر ایک بڑا جوش تھا، بڑا جذبے والا آدمی تھا وہ، اور اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں لوگ کہ اس کے مقابلے میں یہ میر مرتضیٰ بھٹو جو ہے وہ تو بڑا معصوم اور سیدھا سادہ ایک نفیس اور شریف آدمی تھا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا وہ غیر سیاسی ذہن کا بندہ تھا۔ جبکہ بی بی کی نیچر جو تھی وہ بہت جینٹل تھی۔ بی بی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں جو کچھ بھی بتا دو اس پہ یقین کر لیتی تھی، حسن ظن رکھتی تھی کہ جو کہہ رہا ہے دوسرا وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، وہ زیادہ وہ ٹریچری ان کے اندر نہیں تھی، اور یہی وجہ کہتے ہیں کہ بی بی کی اس نیچر کا بہت سونے، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، بہت سونے ناجائز فائدہ اٹھا ان کی پارٹی کے اندر، ان کی فیملی کے اندر۔ اور خیر شاہ نواز ترکھا آدمی تھا، یہ ترکھا آدمی تھا، اور اس کی اٹھان بڑی زبردست تھی۔ اس نے جس طریقے سے الذوالفقار کو آرگنائز کیا، گو کے بعد میں یہ اس سے تائب ہو گیا تھا، لیکن جب 4 اپریل 1979 بھٹو صاحب کو ٹانگ دیا گیا، اس کے بعد یہ بہت ری ایکشنری ہو گیا تھا۔ پھر الذوالفقار کا جو ہے نا، اس نے الذوالفقار کو ایک نیا ٹوسٹ دیتے ہوئے وہ وارداتیں کرنی شروع کی۔ جب ایک طیارہ اغوا ہوا تھا 1981 میں، آپ کو یاد ہوگا، اس طیارے کے مسافروں کو اس وقت تک رہا نہیں کیا گیا تھا جب تک پاکستان کی جیلوں میں قید بے شمار جیالوں کو اور کئی جرائم پیشہ لوگوں کو ضیاء الحق نے چھوڑ نہیں دیا۔ بالکل 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 بالکل۔ ان کا سیریا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا دونوں بھائیوں کا۔ سیرین انٹیلیجنس سروس جو تھی بہت ایکٹیو تھی اس دور میں بھی، ابھی بھی ہے۔ اسی طرح کابل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ وہیں پہ کابل میں ہی دونوں بھائیوں نے شادی کی۔ ایک ڈپلومیٹ تھا، افغان ڈپلومیٹ، اس کی 2 بیٹیاں فوزیہ اور ریحانہ۔ فوزیہ کے ساتھ شادی کی میر مرتضیٰ بھٹو نے، اور ریحانہ بیوی بنی شاہ نواز کی۔
اچھا ہاں، اور یہ دونوں ماسکو کی پڑھی لکھی تھیں، اور یہ جو جس فیملی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، انہوں نے نور محمد ترکی کا انقلاب جو سرخ انقلاب تھا اسے لانے میں بڑا رول پلے کیا تھا. یہ ریحانہ اور فوزیہ کی فیملی جی جی فیملی نے یعنی بھٹوز کے جو بھٹو بردرز تھے ان کے سسرال میں. اور اگر سوویت فورسز افغانستان میں کامیاب ہو جاتی، یعنی سوویت یونین افغان وار جیت جاتا، تو پتہ ہے ہونا کیا تھا؟ کیا ہونا تھا سر؟ ضیاء الحق کا انجام مور اور لیس وہی ہوتا جو نجیب اللہ کا طالبان کے ہاتھوں ہوا تھا. وہ کیا انجام تھا جی؟ نجیب اللہ کو طالبان نے یو این او کی عمارت میں سے نکالا جب طالبان کا انقلاب آیا نا سوویت یونین کے جانے کے بعد افغانستان میں، تو اس کو یو این او کی بلڈنگ سے نکالا اور ایک ٹینک کی نال کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دے دی. میں نے وہ جگہ بھی دیکھی، وہ چوک دیکھا ہے جس چوک میں کابل میں جس چوک میں نجیب اللہ کو پھانسی دی گئی تھی. تو تم وہاں پہ کاغذی خروٹ لینے گئے ہوئے تھے؟ کیا مطلب کابل میں؟ ہاں میں بتاتا ہوں تمہیں بریک کے بعد. خواتین و حضرات، we'll take a break, stay with us.